اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رجعوا الى ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نکتل وانا له لحافظون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی اس مجلس میں سورہ یوسف کی 4 آیتیں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ آیت نمبر 63 سے 66 تک ان 4 آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا وہ قصہ بیان ہوا ہے جب وہ اپنے سامان لے کر مصر سے کنعان پہنچے ہیں، اور اپنے والد یعقوب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ اس قصے کو جس تسلسل کے ساتھ ہم سن رہے ہیں، اس واقعے میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشین گوئی کے مطابق 7 سال قحط سالی کے آنے والے تھے۔ جب قحط سالی آئی تو نہ صرف مصر اس کی چپیٹ میں آیا، مصر کے قریب ایک ملک فلسطین تھا، وہ ملک بھی اور اس ملک کے رہنے والے بھی قحط سالی کی چپیٹ میں آ گئے۔ فلسطین کا ہی ایک علاقہ تھا کنعان، جہاں حضرت یعقوب اور ان کی اولاد رہتی تھی۔ جب یہ قحط سالی وہاں پہنچی اور عزیز مصر کے بادشاہ کی تعریفیں ملک میں اور اطراف ملک ہونے لگی کہ بادشاہ بڑا نرم دل ہے، لوگوں کو غلہ مناسب داموں میں تقسیم کر رہا ہے۔ ایسے موقع پر تو قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، مگر یہ رحم دل ہے، پیسوں کی معمولی پیسوں کی قیمت پر ایک آدمی کو 1 اونٹ کے برابر غلہ دے رہا ہے۔ جب یہ خبر برادران یوسف کو اور حضرت یعقوب کی اولاد کو پہنچی تو وہ غلہ لینے کے لیے سفر کر کے کنعان یعنی فلسطین سے مصر آئے، اور پہلی مرتبہ مصر آئے۔ یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ کوئی آدمی دیہات میں رہنے والا شہر میں آ جائے، بھارت میں رہنے والا اچانک جرمنی جیسے، جاپان جیسے، امریکہ جیسے ملک میں چلے جائے، وہاں کی چکا چوند، وہاں کی ترقیاں دیکھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو سپر پاور طاقتیں تھیں وہ ایجپٹ تھی، یعنی حضرت یوسف کے زمانے میں جو ملک بڑے طاقتور، ترقی یافتہ، ایجوکیٹڈ، تہذیب یافتہ تھے وہ مصر ملک تھا۔ بظاہر ہے یہ لوگ قریے سے آئے ہیں اور آ کر مصر کے بادشاہ سے گفتگو کی، اور مصر کا بادشاہ کون بنے؟ وہی حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ بات چیت ہوئی ہے، مگر بھائیوں کو اس کا احساس تک نہ ہوا کہ ہم اپنے چھوٹے بھائی یوسف سے بات کر رہے ہیں۔ مصر کے بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے آنا تو اپنے ایک بھائی کو لے کر آنا جس کا تم نے بات کی ہے، اگر نہیں لے کر آؤ گے تو ہم تم کو جھوٹا سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یہاں بتا کر کے بڑی قیمتی اور نصیحت کی باتیں فرمائی۔ فلما رجعوا الی ابیہم، یہ 10 بچے مصر سے اپنا غلہ لے کر اونٹوں پر سوار ہو کر لمبا سفر کر کے مصر سے کنعان پہنچے، تو ظاہر ہے یہ ایک فطری بات ہے۔ آپ کہیں سفر کرتے ہیں، کوئی آپ کو اچھا آدمی ملتا ہے، آپ اپنا سامان اور بیگز کھولنے سے پہلے اپنی فیملی سے سفر کی روداد سنانا شروع کرتے، ایک فطری بات ہے۔ جب یہ سارے بچے غلہ لے کر آئے ہیں، غلہ انہوں نے ابھی کھولا نہیں، سامان کھولنا چاہیے تھا لیکن سامان ابھی کھولے نہیں۔ سامان کب کھولتا ہے؟ جب قیمتی سامان لاتا ہے۔ آدمی بمبئی جاتا ہے اور مٹھائی لاتا ہے، بچوں کو دیتا ہے، مگر کبھی ایسا واقعہ پیش آتا ہے سفر میں کہ وہ مٹھائی سے بڑی کوئی چیز اور مل جاتی ہے۔ آدمی سامان کھولنے سے پہلے اپنی فیملی سے ان واقعات کا تذکرہ کرتا۔ جب یہ بچے گھر لوٹے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، تو سب سے پہلا اسٹیٹمنٹ ان بچوں کا اپنے باپ کے سامنے یہ تھا، قالوا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل،
ہمارے لیے پیمانہ اب روک دیا گیا۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ دوبارہ آنا تو بھائی کو لے کر آنا، ورنہ یہاں آنا بھی نہیں، یہاں تمہیں کچھ ملنے والا نہیں۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، ہمارے ساتھ ہمارا جو چھوٹا بھائی بنیامین ہے، ہم دوبارہ جانے والے ہیں، ہمیں بھیج دیجیے۔ نقتل، وہ ہمیں تب ہمیں کیل دے گا، پیمانہ بھر کے دے گا۔ اور رہا بنیامین کی حفاظت کرنا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم یقیناً بنیامین کی حفاظت کریں۔ اب یہ دو موقع ہیں۔ پہلا موقع باپ سے گفتگو کا وہ تھا جب انہی 10 بھائیوں نے ایک وعدہ دیا تھا کہ ہم یوسف کو کھیلنے کے لیے جنگل لے جائیں گے، ہم یوسف کی حفاظت کریں۔ یہ دوسرا موقع ہے، یہی 10 بچے اپنے باپ سے دوسرے بیٹے بنیامین کے بارے میں ریکویسٹ کر رہے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اس بچے کی حفاظت کریں۔ اب یہاں ٹھہر کر سوچنے کی بات ہے، پہلی مرتبہ تو وہ جھوٹے تھے اور حقیقت یہی تھی کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ انہوں نے پری پلان یوسف کو مارنے کے لیے یا کنویں میں ڈالنے کے لیے یا بے سہارا چھوڑنے کے لیے جنگل میں لے کر گئے، مگر اس مرتبہ تو وہ جھوٹے نہیں تھے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی کسی آدمی سے دھوکہ کھا جاتا ہے، بھروسہ اور اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ یہ بھروسہ بڑی چیز ہے زندگی کے گزارنے کے لیے۔ یہ باپ اپنے ان 10 بچوں پر کیسے بھروسہ کرے گا؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے۔ ایک بیٹا کھو چکے ہیں یوسف، اور ایک بیٹا بنیامین ہے جس سے دل بہلاتے ہیں۔ اب اس بچے کو ان بچوں کے بھروسہ کر کے کیسے دے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا، قال هل آمنكم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا تمہارے اس وعدے پر، بنیامین کے حفاظت کے وعدے پر ایسے ہی بھروسہ کروں جیسے میں نے تم پر اس کے بھائی کے بارے میں بھروسہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے، بھروسہ کر لیا، لیکن اب تمہارے اوپر پورا بھروسہ نہیں۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اب یہ زندگی کے واقعات ہمیشہ پیش آتے ہیں، سبق بہت بڑا گہرا ہے۔ جب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو بھائیوں کے حوالے کیا تھا تو یہ جملہ نہیں کہا تھا، میں تمہارے اوپر پورا بھروسہ نہیں کرتا، اب اللہ پر بھروسہ کر۔ لیکن یہاں آ کر اللہ کے بھروسے کی بات کر رہے ہیں، اور جو آدمی اللہ پر بھروسہ کر کر کسی چیز کا حوالے کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ تو گویا بات چیت سے یہ اندازہ ہو گیا کہ اب ہم دوبارہ مصر جائیں گے اور بنیامین کو لے کر جائیں گے، بنیامین کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ابھی انہوں نے سامان نہیں کھولا، اب سامان کھولنے کی باری آئی تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے مصر سے لایا ہوا سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جو پونجی، جو کرنسی، جو زیورات انہوں نے بطور قیمت کے، ثمن کے مصر کے بادشاہ کو دیا تھا، اس مصر کے بادشاہ نے اس پونجی کو واپس دیا ہے۔ یعنی ان کے غلے میں، ان کے سامان میں صرف غلہ نہیں تھا، انہوں نے جو کرنسی دی تھی، ہو سکتا ہے اس زمانے کی مصر کی کرنسی الگ ہو، فلسطین کی کرنسی الگ ہو۔ بعض مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ کرنسی دی جاتی تھی اس زمانے میں، زیورات بھی، چیزوں کی قیمت کے لیے سونا اور چاندی بھی دیا جاتا تھا۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ یہ کرنسی کا زمانہ کب شروع ہوا۔ یہ ڈیجیٹل کرنسی اب آئی ہے، اس سے پہلے پیسے آئے اور نوٹ آئے، اور اس سے پہلے دنیا کا سسٹم کیا تھا، رسول اللہ کے زمانے میں کرنسی کا سسٹم کیا تھا۔ قریب زمانے میں، آج سے تقریباً 40 سال اور 30 سال پہلے بھی ایک ایسا دور گزرا کہ لوگ گیہوں دیتے تھے اور کپڑا خریدتے تھے، یعنی ایسا بھی ہم نے زمانہ دیکھا ہے۔
لوگ سامان دے کر سامان خریدتے تھے. جی جی وہ سسٹم تھا، وہ چیزوں کے بدلے چیزیں، وہ سسٹم دنیا سے ختم ہو. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، جب انہوں نے سامان کھولا تو اپنے سامان میں وہ پونجی پائی، ردت الیہم، انہیں واپس کر دی گئی. تو جیسے انہوں نے پونجی دیکھی تو باپ کے سامنے ایک بات کہی، قالوا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، اور کیا ہمیں چاہیے. یہ ایسا لفظ ہے جو خوشی کے موقع پر کہا جاتا ہے. کیا اور چاہیے؟ ہم ہمارے یہاں یہ کہہ سکتے ہیں آم کے آم گٹھلیوں کے دام، یعنی آم بھی بک گیا، گٹھلی بھی فروخت ہو گئی. ظاہر ہے اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ غلہ بھی ملا ہے، غلے کے جو پیسے تھے وہ بھی ہمیں واپس ملے ہیں. ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہمیں واپس کر دی گئی. ونمیر اہلنا، اب ہم دوبارہ جائیں گے اپنی فیملی کے لیے اور غلہ لائیں گے. رہا بھائی کا مسئلہ، اب تو پکا وعدہ کرتے ہیں. ونحفظ اخانا، بھائی کی حفاظت کریں گے. ونزداد کیل بعیر، اب جتنا ملا ہے اس میں ایک اونٹ کا غلہ کم ہے. بنیامین آئیں گے، 11 بھائی جائیں گے، 11 اونٹ کے برابر غلہ ملے گا. ذالک کیل یسیر، یہ تو تھوڑا سا غلہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھ لیا ابھی تو ان کا ارادہ پکا ہو. آدمی کسی ترقی یافتہ ملک میں جاتا ہے تو پھر دوبارہ جانے کی چاہت پیدا ہوتی. یہ دنیا انسانی فطرت ہے، جہاں ترقیاں ہوتی ہیں وہاں انسان کا دل لگتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اب تو یہ گویا ایک پیر پر کھڑے ہیں اور جلد جانے کی تیاری میں ہیں، اور بنیامین کو بھی لے جائیں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بات کہی، لن ارسلہ معکم، میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک کہ تم قسم کھا کر وعدہ نہ کرو، لتأتننی بہ، کہ تم اپنے ساتھ بنیامین کو لے کر آؤ. اب آگے جو قصہ ہم آگے کی آیتوں میں سنیں گے یہ واقعہ اور دلچسپ ہوتا چلا جاتا ہے. اب یہاں وعدہ لیا جا رہا ہے کہ تم ایجپٹ جا رہے ہو، مصر جا رہے ہو، وعدہ کرو میرے سامنے، اللہ کی قسم لو کہ تم بنیامین کو واپس لاؤ. مگر قدرت کی بڑی عجیب کہانی ہے کہ اب یہ بنیامین واپس نہیں آئیں گے. عجیب واقعہ پیش آئے گا جس کا ہم آگے تذکرہ پڑھیں. الا ان یحاط بکم، دیکھو تم قسم تو دینا مگر قسم اتنی شدید نہیں کہ تم گھیر دیے جاؤ اور بنیامین پر کوئی حادثہ پیش آئے، یہ الگ بات ہے. اتنا تو وعدہ کرنا کہ جب تم مصر سے واپس آؤ گے تو میرے بیٹے بنیامین کو لے کر آنا. ہاں یہ اور بات ہے کہ یہ حادثہ پیش آئے جو تمہاری طاقت میں نہ ہو، میں ایسی قسم تو تم کو دلاتا نہیں. یہ عقل مند باپ کی اور عقل مند انسان کی علامت. صرف قسمیں دلانا کمال نہیں ہے، سمجھداری کے ساتھ اولاد کو قسمیں دلانا. فلما آتوہ موثقہم، جب یہ 10 بچوں نے قسم کھا کر اپنے باپ کے سامنے وعدہ کیا کہ ہم اس بچے کو واپس لائیں گے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ جملہ تھا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں اس کا نگراں، اس کا نگہباں اللہ ہوگا. یہ جو 4 آیتیں ہیں اس پر اگر ہم غور کریں اور اس کو فکر کا موضوع بنائیں، کیونکہ قرآن کی کوئی آیت غور و فکر سے خالی نہیں، قرآن مجید کے واقعات کا کوئی جز غور و فکر سے خالی نہیں. ہر واقعہ اور ہر واقعے کا جز کئی نصیحتیں رکھتا. پہلی نصیحت آج کے مضمون سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ ذرا سوچیں کہ حضرت یعقوب ایک طرف ہے، ان کے بیٹے 10 بیٹے ایک طرف ہے جن سے بڑی بڑی غلطیاں ہوں. یہ 10 بیٹوں سے کوئی معمولی غلطیاں نہیں. یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ بچے غلط راستے پر چلنے لگ جائیں، باپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، اصلاح کب تک کیا جائے گا، اور بچے بگڑ جائیں تو باپ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس ہونے کے بعد یا تو اس کو گھر سے نکال دیتا ہے یا اس کی اصلاح چھوڑ دیتا ہے. یہاں پیغمبرانہ طرز زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب کے جو بیٹے ہیں
انہوں نے بڑی بڑی غلطیاں کی. انہوں نے جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف کو کھیلنے کے لیے لے گئے تھے. کھیلنے کے لیے نہیں لے گئے تھے، وہ قتل کا منصوبہ بنانے کے لیے، یا تو انہیں بے یار و مددگار چھوڑنے کے لیے لے گئے. یہ پہلا جھوٹ تھا ان بچوں کا. دوسری غلطی یہ تھی کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی. اس موقع پر بھی حضرت یعقوب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یوسف کو لائیں گے، مگر ان کا پہلے سے ہی نیت ہی بری تھی، اللہ واپس لا کر چھوڑنے کی نیت نہیں تھی. تیسرے یہ کہ اپنے چھوٹے سے معصوم بھائی پر ظلم کیا تھا. کوئی معمولی بات، بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں پر ظلم کر، یہ تیسری غلطی تھی. اور چوتھی غلطی تھی کہ باپ بوڑھا ہو گیا. بوڑھے باپ کو تکلیف دینا بہت بری چیز ہوتی. ایک ہے باپ جوان ہے، باپ کو تکلیف دینا ہی بری چیز ہے، مگر باپ بڑھاپے کی دہلیز پہنچ جائے، ایسے کمزور اور بوڑھے باپ کو تکلیف دینا یہ ظلم ہوتا ہے. اور پانچویں چیز، ایک بے گناہ کو قتل کرنے کا منصوبہ انہوں نے بنایا تھا. اور چھٹی غلطی یہ کی تھی کہ ایک آزاد انسان کو انہوں نے غلام بنا کے بیچا. یہ غلطیاں ایسی تھی کہ ایک بیٹے سے ہو جائے، اپنی اولاد سے ہو جائے، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ باپ اپنے بیٹوں سے تعلق کو توڑ لیتا یا اپنے گھر سے ایسے نالائق بیٹوں کو نکال دیتا. آج ایسے ہی ہوتا ہے. مگر حضرت یعقوب نے بتایا کہ بگڑی اولاد کو سدھارنے کی ذمہ داری باپ کی ہے. گھر سے نکالنا آسان ہے، سدھارنا مشکل ہے. اور ان بچوں سے بات بند کرنا، قطع تعلق قائم کرنا آسان ہے، لیکن اپنی ذمہ داری ادا کرنا مشکل ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ظرف کتنا بڑا تھا کہ جن بچوں سے اتنی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں ان بچوں کو اپنے گھر میں رکھیں اور ان بچوں کی اصلاح کرتے رہے ہیں، اور انہی بچوں سے آگے بھی امید رکھے ہوئے ہیں. اس سے ہم سب کو سبق ملتا ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے، قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، گھر سے نہیں نکالنا چاہیے، ان کی اصلاح کی آخری درجے تک فکر و کوشش کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری. دوسری چیز یہ کہ یہاں ٹھہر کر کے حضرت یعقوب کے اونچے اخلاق اور حسن اخلاق کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے کہ حضرت یعقوب کے اونچے اخلاق کتنے تھے کہ ان بھائیوں نے دوبارہ زندگی میں دوسرے بھائی کو لے جانے کا ارادہ کیا. بھائی ایسی ہمت کوئی آدمی نہیں کر سکتا. سامنے والا بااخلاق آدمی ہے تبھی ایسی ہمت کر سکتے ہیں کہ ایک یوسف کو تو ہم نے گنوا دیا ہے، اب ان کے دوسرے بچے کو لے جائیں گے. یہ ان کے اندر ہمت کیسے پیدا ہوئی؟ ان 10 بچوں میں ہمت جو پیدا ہوئی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حسن اخلاق کی وجہ سے. تیسری یہ نصیحت ملتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یاد دلایا کہ تم سے غلطی ہوئی تھی، کیا میں تم پر ایسے ہی بھروسہ کروں جیسے میں نے اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھروسہ کیا تھا. یہاں ایک نقطہ ملتا ہے، کسی آدمی سے غلطی ہوئی، پھر اس کو ذمہ داری دی جا رہی ہے تو اس کو غلطی کا احساس دلانے کے لیے پچھلی غلطی کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے. یعنی کسی آدمی کو ایک اور ذمہ داری دی جا رہی ہے اور اس سے پہلے غلطی ہوئی ہے، اس آدمی کو پچھلی غلطی کا یاد دلا کر کے غلطی کا احساس پیدا کرنا کوئی غلط بات نہیں. ہاں، طنز کے طور پر ہمارے سوسائٹی میں پرانی غلطیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. کسی آدمی کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے اس کی پچھلی زندگی کی غلطی صرف احساس پیدا کرنے کے لیے اس کو یاد دلایا جا سکتا ہے. اس سے قرآن مجید کی ہمیں دلیل ملتی ہے. چوتھی نصیحت یہ ملتی ہے کہ انسان سے جو وعدہ لیا جائے گا، جیسے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے بنیامین کی حفاظت کا 10 بیٹوں سے جو وعدہ لیا، بس حفاظت کا وعدہ لیا جا سکتا ہے، بھروسہ مخلوق پر نہیں کیا جا سکتا. حفاظت کا بھروسہ صرف اللہ پر کیا جا سکتا. دیکھیے حضرت یعقوب کی زندگی میں یہ واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا، ایک یوسف کے موقع پر، دوسرے بنیامین کے موقع پر. یوسف کے موقع پر انہوں نے یہ جملے نہیں کہے تھے کہ میں
صرف تم کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، بلکہ اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں، بلکہ ان کو ان کے بھروسے پر حوالے کیا تھا۔ مگر اللہ پر بھروسہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو اللہ کی حوالے کر دیا جائے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تاریخی روایات میں اللہ تعالیٰ کو یہ ادا حضرت یعقوب کی پسند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، میرے بندے یعقوب، میرے اوپر تو نے بھروسہ کیا، بنیامین کو اب میرے بھروسے پر چھوڑ رہا ہے، اب میں تجھے ایک بیٹا نہیں 2 بیٹے واپس کر کے دکھاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ کا نظام چلے گا، بنیامین بھی واپس ملے گا اور یوسف بھی واپس ملے گا۔ اس کی جو ٹرننگ پوائنٹ بنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھروسہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ہر کام میں، ہر معاملے میں اپنی ذات اور دنیا کے اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ پر بھروسے کی عادت ڈالیں۔ انسان کتنا بھی مال والا ہو، علم والا ہو، طاقتور ہو، وہ اپنے کام کمپلیٹلی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو۔ ہمیں ہر کام میں اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ ایک آخری نصیحت یہ ہے کہ ہمیں معاملات میں کبھی ایسا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی نے ہماری پونجی واپس کر دی، اس کو استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اتنے بیانات میں ایک بیان بھی ایسا نہیں آیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ یہ جو پونجی واپس ملی ہے یہ مصر کے خزانے کی ہے، اسے واپس پہنچانا چاہیے۔ یہاں مفسرین کرام نے بحث کی کہ اگر قرائن سے، درک سے، نشانیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی نے ہماری پونجی ہمیں واپس دی ہے اور ہمیں یقین ہوتا ہے تو اس پونجی کو اپنے لیے استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اگر یقین نہیں ہوتا، قرینوں سے پتہ نہیں چلتا، تو شریعت کا حکم ہے کہ پھر جس مالک سے یہ معاملہ ہوا ہے اس مالک کے پاس جانا پڑے گا اور پوچھنا پڑے گا، بھائی تم نے ہمارے پیسے واپس لوٹائے، یا 10 کلو میں نے آپ سے گیہوں خریدے تھے، 15 کلو میرے سامان میں آ گئے، اب یقینی طور پر جب تک معلوم نہیں ہوگا اس کو استعمال کرنا حلال نہیں ہوگا۔ بہرحال اس چھوٹے سے واقعے سے کئی نصیحتیں غور و فکر سے سوچی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ بھی مزید ہدایات لی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی، قرآن سے زندگی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر یا اللہ، اللہم صلی وسلم دائما علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔